سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں شوگر کے مریض اتنے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان میں اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ پاکستان اس میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہیں؟ بار بار پیشاب آنا۔ پری ڈائبٹک میں یہ سارے سمٹمز ہوں گے یا جب آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہوں گے، سٹیج 2 پہ ہوں گے، تب یہ محسوس ہوگا؟ اس میں زخم مندمل نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹرز حضرات تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے رائس بھی نہیں کھانے، آپ نے آٹا نہیں، گندم نہیں کھانی، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، تو وہ پھر کس کی بات مانی جائے؟ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، یہ ان کا دھندا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر میل سے پہلے، ہر کھانے سے پہلے اگر آپ ایک بوائل ایگ کھا لیں تو آپ کی باڈی کو پروٹین مل جائے گا، اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کا شوگر ایک دم سے اسپائک نہیں کرے گا۔ یہ بات کتنی واضح ہے؟ اچھا، یہ بات تو جنید بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی مشہور پھکی جس سے اصل فائدہ ہونا ہے شوگر کے پیشنٹس کو، وہ بھی بتائیے۔ میں نہ صرف شوگر کی پھکی بتاؤں گا۔ اچھا مشرف بھائی، آپ کی ایک ریل میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ یورک ایسڈ فائدہ مند ہوتا ہے، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، یہ واقعی ایسا ہے؟ بالکل جنید بھائی، میں ہوش و حواس میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید حلیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جان ہے تو جہان ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے ہی پریشانی والی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہم سب لوگ اپنی جانوں کے خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بہت سی چیزیں نظر انداز کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ مجبوری کے تحت اس لائف سٹائل کو جو کہ صحت مندانہ ہے اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے اپنا نقصان کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ بھی نہیں، اور بہت سے لوگ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ برڈز کی تسکین کے لیے، کیونکہ جو زبان کا چسکا ہے اس سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مجموعی طور پہ ہمیں ہی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ کس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے اور اپنی گٹ ہیلتھ کو بہتر کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ انہی تمام پریشانیوں کا حل ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکیم مشرف زیدی صاحب۔ مشرف بھائی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں سوالات کا آغاز کروں، جو مشرف بھائی کی سب سے زیادہ ریل ہمارے ساتھ مارننگ شو میں جب ہم نے ان کو مدعو کیا تھا، وائرل ہوئی تھی، وہ تھی پیلے ویاگرا سے متعلق۔ اب پیلا ویاگرا سن کے سب کے کان کھڑے ہو گئے، بھائی یہ کون سی نئی ایجاد ہے؟ بنیادی طور پہ ہم سبھی لوگوں نے مینگو کا سیزن، پاکستانیوں نے ہر سال ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو اس کی افادیت انہوں نے بتائی ہے وہ ہم اس سے پہلے واقف نہیں تھے۔ تو اب ایک اور سرپرائز بھی ہے جو پاکستانیوں سمیت تمام دنیا میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لال ویاگرا کی صورت میں آنے والا ہے۔ وہ کیا سرپرائز ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ آخر میں ہم جانیں گے۔ لیکن اب جو آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں مشرف بھائی، وہ بنیادی طور پہ اس کو اگر مدر آف آل ڈیزیزز کہا جائے، جس کو شوگر ہم کہتے ہیں، جو آتی ہے تو پھر بہت سی اور بیماریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گٹ ہیلتھ پہ بھی بات کریں گے، اس کے بعد ہم یورک ایسڈ کے مسائل، اس کے بعد جو مردانہ مسائل ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آغاز شوگر سے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں شوگر کے مریض اتنے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ خواتین ہوں، مرد ہوں، اب تو بچوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کا مرض آنے لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا نئے سٹائل سے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ پہلے بھی آپ بہت ویوز لیتے ہیں اور اس نئے سٹائل میں تو میں نے سوچا نا کہ ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کریں، لوگوں کی ہیلتھ سے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے لیے تو آپ ویسے بھی لکی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی مارننگ شوز کیے ہیں سب کے سب ملین سے اوپر گئی ہیں ماشاءاللہ۔ مطلب آپ صرف پیلے ویاگرا کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جامن والا پروگرام کیا تھا، ہم نے بچوں والا کیا تھا، ایک جادوئی کیوے والا کیا تھا پروگرام، وہ بڑا زبردست دیکھا گیا۔ لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، بڑی دعائیں ملتی ہیں، بڑی دعائیں ملتی ہیں۔ ڈائبٹیز، شوگر، میٹھے کا مرض، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان میں اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ پاکستان اس میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ بہت خطرناک ہے۔ ہر دوسرا شخص، ہر تیسرا نہیں، ہر دوسرا شخص یا تو ڈائبٹک ہے یا پری ڈائبٹک ہے، اور یہ وہ فگر ہیں جو کہ ریکارڈ پر ہے۔ بہت سارے لوگ چیک ہی نہیں کرواتے۔ اچھا، یہاں ہمارے یہاں دو مسائل ہیں۔ ایک، ہم اپنے پیشنٹ کو جب کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ اس کا تو نبض پر ہاتھ رکھ کر نہیں پتہ لگ سکتا نا، زبان سے نہیں پتہ لگ سکتا، ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ کچھ تھوڑی بہت سمٹمز آتی ہیں، وہ میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا۔ لیکن جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ شوگر نکل آئی تو پھر کی کریں گے۔ اچھا، اگر وہ آ جائے HbA1c، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے 3 ماہ کا جس سے ایوریج شوگر پتہ لگتی ہے، اگر وہ نکل آئے تو پینک ہو جاتے ہیں پیشنٹ۔ دیکھیے، میں کیا چیک نہیں کرانا، یہ بہت غلط ہے۔ آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین سے یہ کہوں گا، بلڈ پریشر کو، شوگر کو اور LFT RFT، یہ جو بیس لائن ٹیسٹ ہے، یہ ہر 6 ماہ بعد، سال بعد کروانے چاہیے۔ ابو 40 کو تو لازمی کروانے چاہیے۔
اچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی طور پہ وہ کون سے سمٹمز ہیں؟ اگر آپ کو محسوس ہوں تو فوری طور پہ آپ اس کا علاج کروائیں یا اس کے ٹیسٹ کروائیں. بار بار پیشاب آنا سب سے پہلی سمٹم. اچھا بار بار پیشاب آ رہا ہے تو سمجھے کہ گڑبڑ ہو گئی، ایک الارم ہے یہ. اس کے علاوہ پیاس کی زیادتی، پانی پیا پھر پیاس لگنا شروع ہو گئی ہے. منہ خشک ہوگا. منہ خشک کے علاوہ بھی اندر سے بھی پیاس فیل ہوتی ہے، منہ بھی خشک ہوتا ہے، پیاس بھی ہوتی ہے. بھوک کی زیادتی، کھانا کھایا اور فوراً ہی کریونگ سٹارٹ ہو گئی کسی اور سے. اس کے علاوہ بے تحاشا تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں کیا یا تھوڑا بہت کام کیا اس سے تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی، یہ خطرناک علامت ہے. اچھا اس کے علاوہ نظر بلر ہو جاتی ہے، یعنی آئی سائٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے اس سے آپ کی؟ وہ تو اگر بہت زیادہ شوگر بڑھ جائے نا تو یہ تو اندھا پن کی طرف لے جاتی ہے، بہت خطرناک ہے. میں اس طرف بھی آؤں گا. شروع میں نظر بلا وجہ بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب بالکل ٹھیک ہیں، اب بات کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے دھندلا نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ اسکرین ٹائم کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر. دور کی نظر ہوگی یا قریب کی؟ یہ دونوں افیکٹ ہوں گی؟ دونوں ہی افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن نظر بلر ہونا شروع ہو جائے گا، بندہ فوگی ہونا شروع ہو جائے گا. دور کی زیادہ ہوگی. ہاں زیادہ شروع میں ہی آتا ہے. اور شروع کی جو علامات ہیں اس میں ہاتھ پاؤں سن ہونا، کبھی ہاتھ سن ہو گیا، سوئیاں چبھنا، سوئیاں بھی چبھنا ہے ایکچولی. اور اس کے علاوہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کیڑیاں رینگ رہی ہیں. یہ ایک بہت اتھینٹک علامت ہے شوگر کی. اور یہ مشرف بھائی پری ڈائبٹک میں یہ سارے سمٹمز ہوں گے یا جب آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہوں گے، اسٹیج 2 پہ ہوں گے تب یہ محسوس ہوگا؟ جی اس میں زخم مندمل نہیں ہوتا. جو اگر سمٹم، اگر ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے نا، مجھے خدا نخواستہ کٹ لگے، کیل کانٹا کو چبھے، تو ایک ٹائم ہے کہ اتنی دیر میں زخم میرا ہیل ہو جائے گا. اگر ڈائبٹک ہو گیا پیشنٹ تو اس کا زخم جلدی ہیل نہیں ہوگا، ٹائم بڑھ جائے گا. اچھا فنگس کے ساتھ شوگر کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، بغلوں میں، ناخنوں میں، بالوں میں، منہ میں، دانتوں میں، پاؤں میں، آنتوں میں، سانس کی نالی میں. شوگر فنگس کی غذا ہے. اگر تو پہلے فنگس ہوتی تھی اور ٹھیک ہو جایا کرتی تھی کبھی، اور اب ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور زیادہ دیر چل رہی ہے تو سمجھے شوگر ہو چکی ہے. مردوں میں اریکٹائل ڈسفنکشن، اچانک بندہ صحت مند ہے، دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، شادی شدہ زندگی بالکل ٹھیک ہے، اور اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا تو سمجھیں کہ شوگر ہو گئی ہے. یہ ساری کی ساری علامت، اس میں سے آدھی یا 3-4 بھی ہوں تو فوری طور پر اپنے مولی سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے پری ڈائبٹک، تو ڈاکٹرز جو کہتے ہیں، ماہرین جو کہتے ہیں، میرا تھوڑا سا ان سے اختلاف ہے. یہ شوگر عشق کی طرح ہے، یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا مطلب جیسے عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نا، درمیان کا راستہ نہیں ہے. تو جو پری ڈائبٹک ہوتے ہیں وہ ڈائبٹک ہی ہوتے ہیں. اچھا مشرف بھائی، اس میں ٹائپ 2 کے جو شکار پیشنٹس ہیں، ڈائبٹیز کے شکار، کیا وہ بھی ریورس ہو سکتی ہے؟ صرف ڈائبٹیز میں ہو سکتا ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جو ٹائپ 1 ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے زیادہ، اس کی تعداد بھی کم ہے، ہمارے یہاں پیشنٹ بھی کم ہے، وہ ریورسیبل نہیں ہے، وہ ریورس نہیں ہوتی. اس میں نا انسولین پر آ جاتا ہے پیشنٹ، اس میں لبلبر ریپیریبل نہیں ہوتا. جو ٹائپ 2 ہے جو پاکستان میں زیادہ ہے، جو اس وقت زیادہ ہے، یہ ریورسیبل ہے. اس کا ایک سادہ سا پیمانہ ہے کہ جو جب ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس وقت بہت سارے لوگ آئے تھے، اور وہ میں نے کہا تھا کہ ایک پھکی ہے وہ آپ استعمال کریں اور اس کے بعد آم پیٹ بھر کر کھائیں. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا HbA1c نیچے آیا ہے آم کھانے کے باوجود. آم تو بہت اچھی چیز ہے نا اس میں. اب آگے ہم لال وغیرہ بھی بتائیں گے، وہ بھی شوگر کے لیے، شوگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے. ٹائپ 2 جو ہے جن کا HbA1c 10 سے نیچے ہو، وہ بہت ہی آسانی سے 2.5-3 ماہ میں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو لیکن ہوتا کیا ہے کہ شوگر اندھاپن پیدا کرتی ہے، فالج کر دیتی ہے، ہارٹ اٹیک کر دیتی ہے، گردے نکارا کر دیتی ہے، گینگرین کر دیتی ہے، دل کے دورے تو بہت زیادہ عام ہے. جب شوگر کے پیشنٹس ان کمپلیکیشن کا شکار ہو جائیں تو ان کی ریورسل تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب شوگر ڈائگنوز ہو جائے یا پری ڈائبٹک ہو گئے، آپ 5.7 HbA1c آ گیا ہے، تو آپ فوری طور پر جنگی حالات میں آ جائیں، ریورس ہو جائے. اور جنگی حالات میں آ کے کرنا کیا ہے اب وہ بتائیے. ہاں جی، اس کا سادہ سا ایک علاج ہے، بالکل 2 حرفی. اچھا، کہ آپ اپنے اصل کی طرف واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اصل سے مراد ہے کہ دیسی کھانوں کی طرف آ جائیں، سادہ کھانوں کی طرف آ جائیں. لائف سٹائل کو تبدیل نہیں کرنا، جو تبدیل کیا ہوا ہے اس کو واپس لے آئیں. لیکن ڈاکٹرز حضرات تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے رائس بھی نہیں کھانے، آپ نے آٹا نہیں، گندم نہیں کھانی، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، تو وہ پھر کس کی بات مانی جائے؟
اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ ان کا دھندا ہے. اگر وہ پیشنٹ کو فاقے پر لگائیں گے اچھا تو اندر سے کھوکھلا ہوگا تو ان کی میڈیسن بکے گی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جن ڈائبیٹکس کو بے تحاشا پرہیز پر لگا دیتے ہیں وہ باڈی میں کو بھول جاتا ہے, ٹیسٹ میٹھے کا بھول جاتا ہے, کاربس کا ٹیسٹ بھول جاتا ہے, آپ میں باڈی میں ڈیفیشنسیز ہو جائیں گے, آپ کو کمزوری ہو جائے گی, تو کبھی شوگر ریورس نہیں ہو سکتی. شوگر ریورس کرنے کے لیے ایک بہترین میتھڈ ہے, سادہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف مائنس کیا کرنا ہے, چائے, کافی, کولڈ ڈرنکس, بیکری آئٹمس اور میٹھے مشروبات. یہ تو پہلی چیز ہے. میٹھا تو مائنس کرنا ہی پڑے گا. میٹھے مشروبات میں اپنے مریضوں کو صرف کھجور اور شہد منع کرتا ہوں, میں گندم نہیں منع کرتا. ٹھیک ہے. مطلب وہ ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریفائنڈ آئل اور بناسپتی گھی منع کرتا ہوں, وہ اس کی جگہ خالص سرسوں کا تیل, دیسی گھی تو بہت ہی زبردست چیز ہے. دیسی گھی اور مکھن ڈائبٹکس کے لیے بہت ہی زبردست ہے, یہ بہت مدد دیتا ہے ریورس ہونے میں. ٹھیک ہے. اور ایک بڑا فارمولہ کیا ہے کہ پلیٹ میں اپنے سالن کو آدھا کر دیں اور آدھی جگہ دے دیں سلاد کو. یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب آپ فائبر انٹیک کر لیتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد شوگر اسپائک نہیں کرتی. شوگر کا اسپائک ہونا جو ہے نا وہ ڈیمیجز کرتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں. اور یہ ایلوپیتھک مافیا کیا کرتا ہے کہ پیشنٹ کو بھوکا رکھتا ہے, اس کے بعد وہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو ایک دم شوگر اسپائک کرتی ہے, وہ ڈیمیجز کرتی ہے. اچھا, میں سوشل میڈیا پہ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے کن پہ نہیں کرنا, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن کی بھرمار ہے, ایک سیلاب ہے, آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر میل سے پہلے, ہر کھانے سے پہلے اگر آپ ایک بوائل ایگ کھا لیں تو آپ کی باڈی کو پروٹین مل جائے گا, اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کا شوگر ایک دم سے اسپائک نہیں کرے گا. یہ بات کتنی لاجیکل ہے؟ اچھا, یہ بات تو جنید بھائی بالکل ٹھیک ہے. جتنے ڈاکٹرز ہیں یہ طب یونانی کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. اچھا, لیکن چلے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے اسی بہانے. نہیں, وہ آپ نے بھی میری بڑی ٹرولنگ کروائی تھی, وہ بات مجھے یاد ہے اچھی طرح. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا, خود ہی آپ کو یاد ہوگا, وہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ٹھنڈا اور گرم ہماری سائنس نہیں مانتی. پھر کہتی یہ تھیں کہ کچھ چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں گرم ہوتی ہیں. جی, یہ فائبر اور پروٹین والا فارمولہ ہمارا ہے. اچھا, لیکن ہم اس کو فائبر پروٹین کے ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہم انرجی دیتے ہیں پہلے پیشنٹ کو, دیسی گھی اور مناسب مقدار میں کاربس دینے کے بعد اس کا لبا ریپیئر کرواتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم تھوڑا سا اگر آپ مشرف بھائی, ہم اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے, ان کی معلومات کے لیے ایک ڈائٹ پلان, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ آپ بتا تو دیتے ہیں کہ جی آپ نے آئل نہیں کھانا, آپ نے میٹھا نہیں کھانا, لیکن پھر بھی اس کی چوائس کرتے ہوئے ناشتے میں کیا کھانا ہے, دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا ہے, اور رات کے کھانے میں کیا کھانا ہے, یہ 3 میل, اس میں کیا چیزیں سوٹیبل ہیں خاص طور پہ پری ڈائبٹک اور ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے؟ الیبوریٹ کر دیجیے گا. ڈائبٹک جو ہیں جن کو شوگر ہو گئی ہے, جو ڈکلیئر ہو گئے ہیں, وہ 3 کھانے کے بجائے 4 کھانے کھائیں. اچھا, وہ 4 کھائیں, چھوٹے میل اور 4 مرتبہ. اوقات کیا ہونے چاہیے, کتنے بجے؟ صبح ناشتہ کیا, پھر دوپہر کا کھانا کھایا 12-1 بجے تھوڑا جلدی, پھر 3-4 بجے اسنیکنگ کی, مطلب وہ بھی پراپر کھانا, اور ایک شام کا کھانا کھایا. صرف اس میں احتیاط کیا کرنی ہے, چھوٹے میل سے شوگر اسپائک نہیں کرتی نا جسم میں. سفید آٹا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. یہ جو ہمیں ملٹی گرین کھائیں, ہول گرین. میں ہول گرین کے حق میں. ٹھیک ہے. سفید آٹا یہ جو گورنمنٹ ہمیں تھیلوں میں خیرات والا دیتی ہے, یہ تو بالکل نہیں کھانا. اس میں تو ملاوٹ کی بھرمار ہوگی, مطلب اس میں سارا پھوک ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ شوگر کے میدا ہوگا اس میں سارا. ہاں, اور بھی بہت ساری چیزیں نکال لیتے ہیں وہ اس میں سے نا, اور وہ ویسٹ ہوتی ہے. بہرحال یہ سیاسی بات ہو جائے گی, تو میں اس لیے وائٹ آٹا نہیں کھانا, یہ خاص طور پہ تھیلے والا نہیں لینا. گندم لیں, پسوائیں. اگر گھر میں 6 لوگ ہیں ان کے لیے آٹا گوندھ رہا ہے تو اس سے پہلے چھاننی مارتی ہیں نا ہماری خواتین, وہ نہ کریں, وہ ماریں. اچھا, وہ ماریں تو جو اس میں سے چھاننی میں سے جو چیز اوپر نکلے تو وہ اس کے پیڑے میں ڈال دیں جو ڈائبٹک ہے. ٹھیک ہے. ان کو مزید چوکر ملے. اور اگر نہ ہی چھانے تو بہتر ہے, سبھی کو فائدہ ہو جائے گا. سبھی کو فائدہ, انتظار کیوں کرتے ہیں کہ شوگر ہو جائے تو پھر یہ کریں. اور اس کے اندر صرف کلونجی اور میتھی دانے کی چٹکی ڈالنی ہے. اچھا, بس اس کو پیس کے ڈال لیں, اس کا ایسے بھی ڈال دیں, مزیدار لگتا ہے, منہ میں آتی ہے تو مزہ آتا ہے. کلونجی والے نان اور یہ گارلک نان آج کل مشہور ہیں بڑے. اس کے علاوہ جو اور باجرا
یہ ایڈ کر لیں. جیسے آپ ملٹی گرین کہہ رہے تھے نا, اس میں کالے چنے کا خود سے کالے چنے لے کر اور اس کو پسوا کر اس کا بیسن بھی شامل کیا جائے. اور اس کی ریشو کتنی ہونی چاہیے؟ مزہ آنا چاہیے بس پیشنٹ کو. میں مطلب اس میں گندم کتنی ہو, اس میں چنا کتنا ہو, اس میں باجرہ کتنا ہو, اس میں بیسن کتنا ہو, ان کی کوانٹٹی برابر ہو تینوں چاروں چیزیں؟ میں اپنے مریض کو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ میرے پاس آ گئے ہیں نا, آج کے بعد آپ یشی کریں. آپ نے وہ چیز سیٹ کرنی ہے اپنے لیے جس میں آپ کو ٹیسٹ آئے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اصول سمجھا, اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. آپ کو یہ فیل نہ آئے کہ میں پرہیز کر رہا ہوں تو کھایا نہیں جاتا, وہ نہیں کرنا. مطلب آپ کو گندم میں مزہ آ رہا ہے تو گندم کھائیں, آپ نے اس میں باجرہ تھوڑا سا ایڈ کیا اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ کھائیں, آپ کو بیسن والی روٹی میں مزہ آ رہا ہے وہ کھائیں, آپ کو جو والی روٹی میں مزہ آ رہا ہے تو وہ کھائیں. تو آپ کے پیشنٹس تو بہت خوش ہوتے ہیں, بڑے خوش ہیں, مطلب وزن بڑھتا ہے ماشاءاللہ ان کو. مطلب جو فرق بھی پڑتا ہے ریزلٹس میں. HbA1c کی میں نے اسی اسٹوڈیو میں ایک پروڈکٹ بھی کر رہا تھا تو ہم ساتھ لے کر آئے تھے, جو 3 ماہ پہلے کروائے تھے. آپ کے پروگرام میں جو میں نے عام والے مشورے دیے تھے اس میں بھی آپ جا کر دیکھیے گا, کمنٹس میں موجود ہے. لوگوں نے اس دن HbA1c کروایا تھا, وہ پھکی کھائی تھی, اس کے بعد عام بھی کھائے تھے, اور اس کے بعد 3 ماہ ہو گئے اب تقریباً. تو اب جو پیشنٹ کروا رہے ہیں عام والا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بات درمیان میں کیونکہ تذکرہ ہو گیا ہے, ایک بار ریمائنڈر دے دیجیے کہ عام اگر شوگر والوں نے کھانے ہیں تو وہ کس طریقے سے کھائیں کہ اس کا نقصان نہ ہو بلکہ الٹا فائدہ ہو. ایک ون لائنر, اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. عام کا کیونکہ سیزن نہیں ہے تو اگر اگلے یہ سیزن میں جو بھی کھانا چاہیں, کیونکہ اوورسیز ہمارے پاکستانی وہ تو ابھی چل رہا ہوگا, بلکہ ان کو تو میرے خیال 4 سیزن ملتا ہے. ایسی ہے. اس کے لیے ایک پھکی ہے, وہ پھکی پہلے 3 دن استعمال کرنی ہے. جب باڈی میں وہ 3 دن ڈپازٹ ہو گئی, وہ بڑی سادی سی ہے, وہ بھی میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں آخر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ لینے کے بعد اس کے بعد روزانہ آم کھائیں. اس کا سادہ سا طریقہ تھا, وہ جو یاد ہوگا آپ کو بھی, کہ صبح کے وقت آم کھانے ہیں, ملک شیک کے ساتھ نہیں کھانے, مطلب دودھ میں شام کے شیک کر کے برف کے ساتھ نہیں کھانا, برف کے ساتھ نہیں کھانا, جس پر میری ٹرولنگ ہوئی تھی کہ اس وہ جو آپ, کیونکہ عمومی طور پہ ہم ناظرین ٹھنڈی لسی یا کچی لسی آم کے بعد کھاتے ہیں, پیتے ہیں تاکہ اس کی جو گرمائش ہے, اس کی تاثیر ہے اس کو زائل کر دے. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ گرم دودھ بھی آ جائے. صبح ناشتے میں آم ہی کھائیں اور اس کے بعد گرم دودھ جیسے چائے پیتے ہیں چسکیاں لے کے کھا لیں. ایک تو جسم سے ڈول ہونا شروع ہو جائے گا اور شوگر نیچے آنا شروع ہو جائے گی, جسم میں جان آنا شروع, خون بنائے گا, وہ خون بہترین اور صالح خون بنائے گا, اچھے والا خون بنائے گا, وہ بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کنٹینیو کیجیے. آپ ڈائٹ پلان بتا رہے تھے, تھوڑا سا اس کو بتا دیجیے کہ ناشتے میں کن چیزوں کا انتخاب کریں, دوپہر میں اور پھر اسنیکنگ میں اور لاسٹ میں ڈنر میں کیا کیا ہونے چاہیے. چپاتی ایک ساتھ میں, سیلڈ ہونا چاہیے, چاروں کھانے سادے ہونے چاہیے. میں بالکل ریلیکس رکھتا ہوں پیشنٹ کو کہ جو گھر میں پکتا ہے اس میں سے صرف آپ نے بادی چیزیں مائنس کر دینی ہیں. ٹھیک ہے. اور بادی چیزیں مثال کے طور پہ آلو گوبھی, سردیاں ہیں تو مٹر اور بینگن وغیرہ یہ نہیں لینا, اور دال چنے کی اور دال ماش بادی ہوتی ہے یہ نہیں لینی, بڑا گوشت نہیں لینا, یہ مکمل. اور جو پھل کھانا ہے وہ مکمل کھانا ہے, یعنی کہ اس کا جوس بنا کر نہیں پینا. ٹھیک ہے, وہ ڈائبٹک لوگوں نے وہ جوس نہیں پینا, اس کو پھل لینا ہے. اگر بہت ضروری ایک بزرگ ہیں تو پھر ان کو تھوڑی مقدار میں دینا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک گلاس مکمل نہیں دینا. عمومی طور پہ ہم پھلوں کو چھیل کے کھاتے ہیں تو اس کا فائبر تو اس کے چھلکے کے اندر ہوتا ہے, تو چھلکے کے ساتھ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل, مالٹا آ رہا ہے اور وہ مالٹا پورے کا پورا اس کے سمیت لیں, اورنج جوس نہیں لینا, وہ بڑا ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح انار پر ہم بات کریں گے, وہ اس کا طریقے بتائیں گے کہ ڈائبٹک لوگ انار کیسے لیں, ڈائبٹک لوگ انگور کیسے کھائیں, ڈائبٹک لوگ آلو بخارا کیسے لیں, املی کیسے مطلب بھگو کر کھائیں, وہ سارا کچھ. جو شوگر ہو گئی ہے تو واک کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اچھا, وہ کیا؟ وہ کھانا کھانے کے بعد کریں. بہت سارے عطائی ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ خالی پیٹ واک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر دونوں کر لی جائیں تب بھی ٹھیک ہے. وہ کمزور ہو جاتے ہیں نا, جو ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا ویکنس ہو چکی ہوتی ہے تو انہیں خالی پیٹ. اچھا, ایک چیز ہے مشرف بھائی, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو واک ہے وہ آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرتی ہے, آپ کی شوگر کو اسپائک ہونے سے روکتی ہے. لیکن جن کا ویٹ بڑھا ہوا ہے, جن کا وزن بڑھا ہوا ہے, ان کو کم کرنے کے لیے خالی پیٹ کرنے سے وزن بھی تو کم ہوگا. نہیں, میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم کھانا سادے پر آ گئے, ہم دیسی گھی پر آ گئے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو کنزپشن ہونی ہے باڈی میں اور جو باڈی نے یوٹیلائز کرنا ہے وہ اس خوراک کا جو میٹابولزم اس وقت ہو رہا ہے, جو باڈی خود سے نیچرل کر رہی ہے, واک اس میں مدد بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے جو کچھ بھی کیلوریز فیٹ اندر بھیجا ہے وہ برن نہیں ہوا اور وہ اسٹمک میں پڑا رہا ہے تو وہ تعفن پیدا کرتا ہے. بعد والی واک بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور کتنے منٹ کی واک ہو؟
30 منٹ کی 30 منٹ کی واک ہونی چاہیے. واک 30 منٹ سے کم والی جو واک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے, واک کے وقت منہ میں سگریٹ لگایا اور کان کے ساتھ موبائل لگایا اور ہیکٹک ماحول میں دماغ کہیں اور ہو تو وہ بھی واک نہیں ہوتی. اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, جہاں پر بھی آپ چل رہے ہیں, گلی میں, اپنی چھت پر, اپنے لان میں, تازہ ہوا آ رہی ہو, تھوڑا سا ریلیکس ہو کر واک کریں اور تھوڑا تیز کریں کہ آپ کو سردیوں میں بھی ہلکا سا پسینہ آئے, وہ واک ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈائبٹک لوگوں کے لیے نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے, اور نیند کا ٹائم ہوتا ہے 10 بجے سے تہجد اور فجر تک کا. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہمارے یہاں بن گیا بچوں سمیت ہم سوتے ہی 2-3 تہجد کے ٹائم تو سوتے ہیں. اس وقت ریپیئرنگ کا عمل نہیں ہوگا. لبا ریپیئر ہونا ہے, جگر نے ریپیئر ہونا ہے, گردوں نے ریپیئر ہونا ہے, تبھی ڈائبٹیز ٹھیک ہونی ہے. اچھا مشرف بھائی, ڈائٹ پلان آپ نے بتا دیا, آپ نے روٹین بتا دی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کی مشہور پھکی جس سے اصل فائدہ ہونا ہے شوگر کے پیشنٹس کو, وہ بھی بتائیے. میں نہ صرف شوگر کی پھکی بتاؤں گا آج, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا HbA1c جو ہے نا وہ 5.7 سے لے کر آگے 12 خطرناک حد تک بھی ہے. اچھا. انسولین پر بھی ہیں, وہ یہ لینا شروع کر دیں. یقین کریں کسی ٹونک کی ضرورت نہیں, بلکہ جو شوگر سے ڈیمیجز باڈی میں ہو رہے ہیں وہ ریپیئرنگ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اس سے نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اس سے جگر کام کرنا شروع ہو جائے گا, اس سے گٹ ہیلتھ ڈائبٹک کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. بلکہ بہت سارے جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں, اس سے ان کا چلنا پھرنا اور بیٹھنا اٹھنا عام جو کام کاج ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پکی بڑی سادی ہے, یہ فارماکوپک ہے اور ہمارے لوگ بڑے عرصے سے استعمال آرگینک ہے, سب کچھ آرگینک ہے, اور یہ اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں کلینکل ٹرائلز ہو چکے ہیں. اچھا. جو لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں, جو اس کو استعمال گھر میں بھی بنائی جا سکتی ہے. گھر میں ساتھ ہی زبردست کالے چنے لینے بھنے ہوئے 1 پاؤ چھلکوں کے ساتھ. بالکل ہاں جی, چھلکوں سمیت. بادام کی گری لینی ہے اچھی والی, ادویاتی خواص والی 1 پاؤ. 1 پاؤ. اچھا, نیم کے پتے لینے ہیں, تازہ مل جائیں تو بہتر ہے, ورنہ پنساری کے یہاں سے خشک بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ افیکٹو کیا ہوگا؟ دونوں ہی ہوتے ہیں. وہ ہاں, اس میں سے وہ ڈی ہائیڈریٹڈ کیے ہوتے ہیں, باقی ادویاتی خواص اس کے مکمل ہوتے ہیں. کالی مرچ لینی ہے مناسب سائز والی, بڑی جو ہوتی ہے ادویاتی خواص والی پنساری کے یہاں سے, وہ 100 دانے لے لینے. 100 دانے. نیم کے پتے 100 اور کالی مرچ 100. ٹھیک ہے. باقی 1 پاؤ. پہلے 2 چیزیں جو بتائی تھی وہ 1 پاؤ. ٹھیک ہے. اس میں 100 ہی الائچی سبز ڈال دینی ہے. سبز الائچی 100 مناسب سائز کی الائچی لے کر, اور اس کا چھلکا اتار کے اس کے دانے اس میں شامل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. صرف دانے. اور ان سب چیزوں کو دردرا صفوف بنا لینا ہے. دردرا صفوف بالکل پاؤڈر نہیں بنانا. ہاں, مطلب بالکل دھول والا پاؤڈر نہیں بنانا, تھوڑا سا موٹا موٹا. کوٹ کے بھی بنا سکتے ہیں. کوٹ کے بھی بڑا مزے کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لینا ہے صرف صبح کھانا کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور یہ پھکی لینی ہے صرف شام کو کھانا کھانے سے پہلے. کتنی کوانٹٹی میں؟ 1 چھوٹی چائے کی چمچ بس. ٹھیک ہے. اور یہ پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, سادہ پانی کے ساتھ. اچھا. اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد کھانا کھا سکتے ہیں. زبردست. اور نہ اس وقت اس سے شوگر اسپائک کرتی ہے جو کھانا کھایا ہوتا ہے. اور اگر جس دن بد پرہیزی کرنی ہو, روز نہیں کرنی, میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار کہیں دعوت چیٹ ڈے رکھیں ہفتے میں 1 آدھ, کوئی بھی, یا کہیں دعوت میں گئے ہیں یا کوئی ہمارے یہاں دعوت پر آیا تو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. اس وقت اس کی تعداد بڑھا دینی ہے. اچھا. اس وقت صبح دوپہر شام لینی ہے, اور 1 چمچ کی بجائے 2 چمچ لے لینی. ٹھیک ہے. وہ 2 کے بجائے 3 ٹائم, اور 1 کے بجائے 2 چمچ. اور اس کے بعد وہ جو تھوڑی بہت بد پرہیزی کریں گے اس سے بھی شوگر نہیں بڑھے گی. ہاں. اور ساتھ میں اگر کوئی انسولین لے رہا ہے آلریڈی یا کسی میڈیسن پہ ہے, ہاں جی, سب کے لیے اس میڈیسن کو لیتا رہے, صرف اس پھکی پہ آ جائیں. بالکل, وہ جو میڈیسن چل رہی ہیں وہ لیتے رہیں. اچھا. میرے پاس جنید بھائی لائسنس ٹو پریکٹس ہے یونانی میڈیسن کا. ارے واہ. میں ایلوپیتھک میڈیسن کو نہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ آپ لیں, اور نہ کہہ سکتا ہوں یہ غیر قانونی ہے کہ یہ چھوڑ دیں. وہ قانوناً جرم ہو جائے گا. آپ نے اوتھ بھی لیا ہوا. جی. ٹھیک ہے. تو میں جب اپنے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں تو وہ خود بخود ان کی میڈیسن چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب بلڈ پریشر کے لوگوں کو میں نے ریورس کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. بہت زیادہ. ایک ہمارا صفوف بہت مشہور ہے. اچھا. اور یہ وہی صفوف ہے جو میں نے بتایا تھا عام والے پروگرام میں. ہاں بالکل. اس کو صفوف بول دیں, پھکی بول دیں. اچھا. میئرمنٹ کے لیے کیونکہ کڑوی ہوتی ہے یہ. اچھا, یہ کڑوی ہے. اس کو بڑے کیپسول میں بھر لیں گے تو میئرمنٹ بھی آسان ہو جائے گی اور کھانا بھی آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. صفوف بول دیں, پھکی بول دیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے. یہ ریورس کرتی ہے شوگر کو. یہ بھی شوگر کو ریورس کرتی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا صفوف, یہ اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے یا الگ سے کرنا ہے؟ وہ ٹونک ہے.
اچھا وہ ٹونک ہے, وہ باڈی میں شوگر کی وجہ سے ہونے والے ڈیمیجز کو روکتا ہے, جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کو انڈو کرتا ہے, ریپیئر کرتا ہے آرگنز کو. ٹھیک ہے. یہ جو پھکی میں بتانے لگا ہوں, جو صفوف بنا یہ ریورس کرتا ہے, یہ شوگر کو ریورس لے کر جاتا ہے. زبردست. اور جو 7-8 جن کا HbA1c ہے وہ تو 2.5 سے 3 ماہ کے اندر اندر پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کی شوگر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. نسخہ بڑا سادہ ہے, گڑ مار بوٹی, گڑ مار بوٹی پنسار سے ملے گی ہر جگہ. ہاں بالکل آسانی سے, آن لائن بھی اب تو آرڈر کر سکتے ہیں, بہت اچھی اچھی آن لائن شاپس ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا جوز ہے اس کا چاکسو. تیسرا ہے کوڑ تما. اچھا بڑے مشکل نام ہے یہ, اس کو نوٹ کر لیجیے جہاں پہ آپ لکھنا اسی لیے میں ٹھہر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے اندر تخم نیم اور تخم جامن ڈالنا ہے. تخم نیم, تخم جامن. ہاں تخم جامن تو اس کا بیج ہوگا. تخم نیم بھی اسی کا ہو گیا. اچھا نیم کا بھی بیج ہوتا ہے. نیم کا درخت پر جو گول فروٹ لگتا ہے, ٹھیک اس کا جو اندر وہ جب اسی طرح گول سا اس کے اندر ہوتا ہے. پنجابی میں ترکونا بولتے تھے. اچھا بالکل یاد آ گیا. تخم نیم اور تخم جامن کمال چیزیں ہیں. اچھا یہ ہم نے آپ کو جامن والے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اور اسی وجہ سے کڑواہٹ بھی آئے گی اس میں تھوڑی ایسی, اس کی وجہ سے بھی کوڑتما بھی ہے, اور وہ جو ہمارا گڑ مار بوٹی ہے وہ بھی. ٹھیک. اس کے اندر میتھی دانہ اور کلونجی, یہ سارے کے سارے اجزاء ہیں ہم وزن. ٹھیک ہے. آپ 100 گرام سب چیزیں لے لیں اور اس کا باریک صفوف تیار کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور 1 گرام کا بڑا کیپسول یا 500 ملی گرام کے 2 کیپسول جو ہے نا وہ آپ نے صبح کھانے سے پہلے, دوپہر 2 کیپسول صبح, اگر 500 ملی گرام کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ورنہ اگر ایک بڑا کیپسول آپ نے 1 گرام کا بھر لیا ہے تو وہ ایک کیپسول صبح, 1 دوپہر اور 1 شام. یقین کریں چند مہینوں میں بھلے چنگے ہو جائیں انشاءاللہ. ارے واہ, یہ تو آپ نے بڑی ہی کارآمد چیز بتا دی ہے. اور میرے خیال میں آج کل جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ہر دوسرے شخص کو شوگر کا مرض لاحق ہے, تو اس کا چھٹکارا ایسے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا مشرف بھائی, آپ کی ایک ریل میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ یورک ایسڈ فائدہ مند ہوتا ہے, یہ اچھی چیز ہوتی ہے, یہ واقعی ایسا ہے؟ بالکل جنید بھائی, میں ہوش و حواس میں پوڈ کاسٹ کر رہا تھا. اچھا. اور وہ یورک ایسڈ اچھی چیز ہوتی ہے. وہ کیسے؟ یہ ہمارے باڈی میں حرارت غریزی پیدا کرتا ہے, یہ اس کا فنکشن ہے باقاعدہ. بیماری ہے ہائپر یوریسیمیا, یورک ایسڈ کی زیادتی. ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جو دھندا ہے وہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس کو کیسے پھنساتا ہے. ایک کسی بھی عطائی ڈاکٹر کے پاس گیا ایک مریض ہمارا, اس نے اس کو لکھ دیے کافی سارے ٹیسٹ, وہاں سے کیونکہ کمیشن ملنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کمیشن لیا تو یورک ایسڈ آیا بارڈر لائن پر. بڑا اس کو بڑا ہوا نہیں کہہ سکتے, مطلب وہ بارڈر لائن اس نے کراس کی. ٹھیک ہے. تو یہ لے کر آیا اور اپنے عطائی ڈاکٹر کو دکھایا کہ جی یہ دیکھیں یہ آ گیا. اس نے فوری طور پر اس کو گولی پر لگا دیا. آپ مجھے بتائیں جنید بھائی کہ آپ نے اپنے ارد گرد کوئی ہائی بلڈ پریشر والا یا یورک ایسڈ والا کوئی بھی مریض ایسا دیکھا ہے جس نے ساری زندگی گولی نہ کھائی ہو یا اس کا یورک ایسڈ ٹھیک ہو گیا ہو؟ جب وہ اس کو گولی پر لگاتے ہیں, گولی کیا کرتی ہے, یورک ایسڈ جو باڈی میں اس کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یورک ایسڈ کا جو اپنا فنکشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے, تو باڈی کو سگنل ملتا ہے کہ یورک ایسڈ کم بن رہا ہے, وہ زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہے. ہائپر یوریسیمیا ان گولیوں کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یا باڈی فاضل جو یورک ایسڈ ہے اس کو خارج نہ کرے, یا ہم پیورین والی غذائیں زیادہ لے رہے ہوں, یا ہماری باڈی کا فنکشن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے اور یورک ایسڈ زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے, وہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو یورک ایسڈ کے جو شکار پیشنٹ ہے وہ گوشت کھانا بند کر دے, دالیں کھانا بند کر دے؟ اچھا, اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. اعتدال, پہلی چیز اعتدال, اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے سمجھیں کہ آپ میں کیا چل رہا ہے. آپ کو ٹیسٹ رپورٹس پر پورے کا پورا یقین نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیے کہ ایلوپیتھک مافیا نے مختلف قسم کی غلط ریسرچ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر ڈال کر, مختلف پیپر چھپوا کر, پیڈ غلط چیزیں. ایک وقت تھا کہ جو بلڈ پریشر کے پیمانے تھے کہ وہ یہاں تک آئے گا تو وہ ہائی بلڈ پریشر گنا جائے گا, اب وہ اس کو اور نیچے لے آئے, شوگر کو اور نیچے لے آئے, یورک ایسڈ کو اور نیچے لے آئے, تھائرائڈز وغیرہ کے دوسرے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ جلدی سے جلدی ہمارے چنگل میں پھنسے. یورک ایسڈ اگر تھوڑا بہت بڑھ بھی گیا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں, دالیں, گوشت,
یا کوئی بھی ایسی چیز آپ اپنے مزاج کے مطابق اعتدال میں رکھیں اور سب کچھ کھا سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ. ہاں اگر ہائپر یوریسیمیا بہت کرونک ہو گیا ہے اور اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں تو پھر ہم ان کو پرہیز پر لاتے ہیں, ورنہ وہی میں نے پہلے والے فارمولہ بتایا کہ یہ پرہیز سے ہی پھنساتے ہیں مریض. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم علاج کی طرف آئیں, اس کا حل کیا ہے, تھوڑا سا سمپٹمز بھی بتا دیجیے علامات یورک ایسڈ کی. میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بڑا زبردست اس کی ایک پہچان بتا دیتا ہوں. جن لوگوں کو دونوں گھٹنوں میں درد ہو وہ یورک ایسڈ کا درد نہیں ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, آرتھرائٹس ہو سکتا ہے, کمزوری ہو سکتی ہے, مطلب کسی بھی چیز. اگر ایک گھٹنے میں ہو رہا ہے تو وہ یورک ایسڈ کا درد ہے. اچھا, اور اگر دبانے سے, چلنے پھرنے سے یورک ایسڈ کا درد ہے, چلنے پھرنے سے, دبانے سے بڑھے گا. اچھا, اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اگر نہیں, نشانی بتا رہا نا, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی اور مرض ہوگا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. اوکے, مطلب دبائیں, اس کو ٹکور کریں, چلیں پھریں تو پیشنٹ ریلیکس فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یورک ایسڈ والا پیشنٹ ہو تو وہ اور بڑھ جاتا ہے درد. ہائپر یوریسیمیا, یورک ایسڈ کا جسم میں بڑھنا بہت خطرناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ باریک باریک جب بڑھ جاتا ہے نا تو باریک باریک نوکدار کرسٹل بنا کر پوری باڈی میں خون کے ذریعے گھومتا ہے اور مختلف جگہ پر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. گردے کی پتھریاں جو یورک ایسڈ کی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ جوڑوں میں جم جاتا ہے آ کر, مطلب تمام جوڑوں میں, جو جہاں بھی باڈی میں جوڑ ہے. اور یہ پھر جو آر اے فیکٹر پازیٹیو ہو جائے, اگر گینٹیا ہو جائے, نیکرس ہو جائے, باقی چیزیں ہو جائیں تو ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن اس کا حل بھی ہے. یہ ریپیریبل ہوتی ہیں ساری چیزیں, ان کا بہترین حل کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ وجوہات بھی بتا دیں کہ ہوتا کیوں ہے, کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں ہم. یورک ایسڈ کا زیادہ تر تعلق لائف سٹائل سے ہے. اعتدال ختم ہو جاتا ہے. جب باڈی میں اعتدال ختم ہوتا ہے تو مرغن غذاؤں سے زیادہ ہوتا ہے. میٹھے مشروبات, مرغن غذائیں, بادی اشیاء اور پیورین والی غذائیں زیادہ. مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, ہر نعمت پیدا کی ہے. اگر صرف ہم چکنائی لینا شروع کر دیں, باقی چیزیں نہ لیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر ہم صرف پروٹین لے رہے ہیں اور باقی چیزیں نہیں لے رہے تو تب بھی, صرف کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں ہے. کولڈ ڈرنکس, میٹھے مشروبات, چائے کافی کا بے تحاشا استعمال, راتیں جاگنا, کھانا پینا کھا پی کر بیٹھے رہنا, رات کا کھانا کھا کر وہیں لیٹ جانا, یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ یورک ایسڈ ہو جائے تو فوری طور پر ٹماٹر بند کر دیں. ٹماٹر اچھا, ٹماٹر بند کر دیں, میٹھے مشروبات بند کر دیں, کولڈ ڈرنکس بند کر دیں, چائے بند کر دیں, سگریٹ بند کر دیں. یہ سگریٹ کا اسموکرز کے لیے تو بہت مشکل ہے, یہ جو آپ نے ساری چیزیں کم کر دیں. اچھا, میں نا یہاں پہ کیمرے پہ بتا نہیں سکتا, میں اپنے مریضوں کو کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ بھائی مجھے پتا ہے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ ایسا کریں, جو پریگننٹ وومنس والا سگریٹ ملتا ہے فلاں شاپ سے ملتا ہے, اچھا, تو آپ وہ لے لیا کریں. چسکا بھی پورا ہو جائے گا اور وہ ٹار نہیں ہوتا, بس وہ پھو کرتے رہیں گے, اس کے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو, مردانہ کمزوری کا شکار نہ کرتا ہے. نہیں, وہ ان کے لیے ہوتا ہے, امپورٹڈ آتا ہے. اچھا, تو اس میں بہت زیادہ بس چسکا پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کریلے کا سیزن ہو تو کریلے نہیں کھانے, بینگن کا سیزن ہو تو بینگن نہیں کھانے, آلو ہر سیزن میں نہیں کھانے. یورک ایسڈ کے شکار لوگ یہ ساری سبزیاں اور یہ چیزیں نہیں لیں گے. گوبھی کا سیزن ہے تو گوبھی نہیں لینی, مٹر کا سیزن ہے تو مٹر نہیں لینی, دالوں میں سے جو بادی دالیں وہ نہیں لینی. یورک ایسڈ کے لوگ دالیں کھا سکتے ہیں. کیسے؟ جو چھلکے والی دال ہیں ان کو چھلکے سمیت پکائیں, اور پکانے سے پہلے 2-3 گھنٹے بھگوئیں ضرور. اور تھوڑی سی گریوی والی, وہ اس کو گریوی بولتے ہیں نا, جو شوربا ٹائپ پتلی سی ہو, اور وہ والی دال لیں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا. صرف مٹن جیسی جیلوں میں بنتی ہے اس طرح کی, وہ نہیں وہ آپ نے صرف سنی ہوئی ہے, وہ والی نہیں. اچھا, یعنی کہ تھوڑی سی گریوی ہو جائے, وہ تو جو جیل والی ہوتی ہے, لیکن پتلی دال ہو, زیادہ تھک نہ ہو. جنید بھائی, جیل والی دال وہ تو ڈونگا کہتے ہیں اس کو, جگ میں سے نا یوں لیتے ہیں تو وہ پانی کی طرح ہوتی ہے, وہ والی نہیں. اتنا زیادہ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی. سرخ گوشت میں نا بیف منع کرتا ہوں میں اپنے مریضوں کو, خاص طور پر کلیجی. بڑا گوشت نہ کھائیں. ہاں, بڑا گوشت بالکل نہ کھائیں, چھوٹے کی کلیجی نہ کھائیں. ٹھیک ہے. چھوٹا گوشت لے سکتے ہیں شوربے والا, اس کے شوربے کے ساتھ گندم کی روٹی لے سکتے ہیں, وہ ان کو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. برائلر چکن میں بند کرتا ہوتا ہوں. ٹینڈے, کدو, بند گوبھی, شوربے والی تمام سبزیاں بنا کر وہ لے, بڑا ہی بہترین ہے. ایک میں مسالہ بتاتا ہوتا ہوں اپنے مریضوں کو. اچھا,
یورک ایسڈ کے شکار لوگوں کے لیے وہ اتنا زبردست کمبینیشن بنتا ہے کہ وہ گھر میں سے سارے جو سنتھیٹک مسالے ہیں، سرخ مرچ سنتھیٹک مل رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب پتہ بالکل ایسی ہے، اس میں ملاوٹ ہے، کیا پیس رہے ہیں، اور رنگ ڈالا ہوتا ہے، اور اس میں ٹیسٹ بنانے کے لیے تیزاب ڈالا ہوتا ہے، مطلب جی ہاں. اسی طرح ہلدی سنتھیٹک مل رہی ہے، رنگ ہے، اور مطلب دوسری چیزیں، اس کی بجائے سرخ مرچ نکال دیں. اور میں ایک مسالہ بتانے لگا ہوں، یہ یورک ایسڈ کا مسالہ ہے، تمام ہڈیاں اس میں پکائیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹیسٹ سرخ مرچ والی ہڈیاں سے زیادہ بہتر بنتا ہے. اچھا، اور یہ دوا بھی ہے، اور یہ بہترین، یعنی کہ یہ پورا گھر کھائے. جب ہم دیکھیے گا آپ کہ گھر میں سے ایک شخص یورک ایسڈ کا شکار ہوا ہے تو باقی لوگ بھی خطرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہی لائف سٹائل ہوتا ہے، وہی گھر رہتا ہے، ان کا سوچ کا انداز بھی وہی ہے، جین بھی وہی ہے، سارا کچھ وہ ہے. تو یہ سب لوگ کھائیں گے وہی ہڈیاں، تو وہ حفظ ما تقدم کے تحت اس سے بھی بچے رہیں گے. بالکل ٹھیک. مسالہ بڑا سادہ ہے، سونڈ لینی ہے، سونڈ، زنجبیل، ادرک کی خاص قسم ہوتی ہے، سونڈ خشک کی ہوئی جی، سفید زیرہ اچھے والا، ٹھیک ہے، ادویاتی خاص والا، اور دھنیا ثابت، سالم دھنیا بھی بولتے ہیں جو گول والا ہوتا ہے، خشک دھنیا بھی بولتے ہیں، اور موٹی الائچی جس کو بڑی الائچی بھی بولتے ہیں، کالی الائچی بھی بولتے ہیں، موٹی الائچی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں لے کر ان کو دردرا پیس لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں حسب ذائقہ کالی مرچ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ ڈبے میں بند کر لیں جتنی آپ، اور جو ہنڈیاں بنائیں اس میں ڈال دیں، اور جو نہیں اس سے پہلے جو آپ نے سرخ مرچ خریدی ہوئی وہ پھینک دیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. تو جو بھی ہنڈیاں بنائیں حسب ذائقہ یہ والا مسالہ استعمال کریں، زبردست. تو ہڈیاں بھی بہترین بنتی ہے، اور یہ دوا کی دوا ہے، غذا کی غذا ہے، اور بہترین حفظ ما تقدم ہے. اس کے علاوہ کدو شریف کی سموتھی، اچھا کدو دو یاد ہوگا، یہ سموتھی وائرل ہوئی تھی ہماری، آپ کے پروگرام کی وائرل ریلز ہیں. یہ سادہ طریقہ آج آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں. کدو دو طرح کا، ایک پمپکن ہوتا ہے جو بڑا والا، اس کو حلوہ کدو بولتے ہیں جی. ایک چھوٹا کدو ہوتا ہے گھیا کدو، گرین کلر کا، وہ لینا ہے، جو سخت ڈنڈی ہے اس کے اوپر وہ کاٹ دینی ہے بس، جو نبی پاک کی سنت بھی ہے، بالکل جو کدو شریف بھی کہا جاتا ہے، کدو شریف، ہاں جی. وہ اس کو سلائسز میں کاٹ لیں دھو کر، اور 1 لیٹر کے قریب پانی ڈالیں اس میں مکسی میں، اور اس کو شیک کر لیں اچھی طرح سے. اور وہ کچا ہی اس کے اندر کچھ لیمن، کالا نمک ایڈ کر لیں. جی جی، وہ جب مکس کر لیں بعد میں تو اس کے اندر مناسب سائز کے 2 لیمو نچوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ لیمو کو جو چھلکا ہے وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیں. اچھا، اس کے لیے اگر مٹکے کا پانی پہلے لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا فلٹر پانی اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور جب اس کو مکس کر لیں تو تب اس کے بعد اس میں نمک، کالا نمک ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو فریج میں رکھنا ہے، برف نہیں ڈالنی، میری جتنی مرضی ٹرولنگ کریں آپ کے ناظرین، لیکن میں یہ کہوں گا کہ برف آپ منع کرتے ہیں، برف کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، برف سے معدہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہ. اور جو ہمارے لاہور ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا مشروبات پیتے ہیں، نقصان، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس سمودھی میں تو بالکل بھی برف نہیں ڈالنی. تھوڑا سا اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا کیا اور اس کو لے لیا. یہ گھونٹ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پورے دن میں ختم کر لیں. جنید بھائی، آپ کے پروگرام کے بعد جو ہے آپ خوش ہوں گے، حیران ہوں گے، وہ دعائیں آپ کو بھی ملی ہوں گی. ایک صاحب تھے ہماری گلی میں، وہ واکر سے چلا کرتے تھے، یورک ایسڈ کی وجہ سے نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکتے تھے. وہ والا پروگرام دیکھ کر انہوں نے سمودھی پی تھی. صرف 3 دن بعد وہ واکر کے بغیر مسجد جا رہے تھے. اچھا، اتنی تیزی سے؟ میرا بیٹا بڑا خوش ہوا تھا اس سے، ان کو پہلے ہاتھ لے کر جایا کرتا تھا مسجد، تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ 3 دن کے اندر یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے اس سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے تحفے ہمارے آس پاس موجود ہیں، صرف استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس سمودھی سے یہ اوور آل گٹ ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے، اوور آل سکون دیتی ہے، نیند بہتر کرتی ہے. جو یورک ایسڈ کے بڑھنے سے جو ڈیمیجز باڈی میں ہوئے ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے. یہ بڑی زبردست ہے. اگر یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو درد رہتا ہے تو، اور میں کہتا ہوں ایلوپیتھک پین کلر نہیں کھانی چاہیے، تو اس کا حل ہونا چاہیے نا. پھر کوئی بالکل ہونا چاہیے، سادہ سستا 2 اجزاء والا حل ہے. بالکل بتائیے. وہ ہے سرنجان شیریں اور اشگند ناگوری.
असगंध नागौरी वो अश्वगंधा, ठीक है, ये पंसार से लेंगे तो बड़ी सस्ती मिलती है। इसके अंदर सुरंजा शीनी शामिल करनी है, हम वज़न, ये दोनों चीज़ें हम वज़न है। इनको पीस लें, 1 छोटी चाय की चम्मच सुबह और 1 छोटी चाय की चम्मच शाम को लें। ठीक है, यकीन करें दर्द नाम की चीज़ ही कोई नहीं होगी और पेन, एलोपैथिक पेन किलर नहीं लेनी पड़ेगी। इससे 3 फायदे होंगे। जब एलोपैथिक पेन किलर नहीं लेंगे तो जो उससे नुकसान हो रहा है गुर्दे को या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे बच जाएंगे, उससे भी बच जाएंगे और आपके दर्दों का वक्फा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन। और ये आपको मुस्तकिल भी ठीक करना शुरू कर देगी। इसके अलावा यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे में पथरियाँ हो जाती हैं, तो उन पथरियों का कोई इलाज भी है? उससे ना सिर्फ गुर्दे बेहतरीन हो जाएंगे बल्कि पथरियाँ यूरिक एसिड की रेजा रेजा होकर बगैर दर्द के निकल जाएंगी, बगैर लेजर ट्रीटमेंट के, बगैर किसी दवा के। हाँ, और पेशेंट को कोई फील भी नहीं आएगा, दर्द वाला फील भी नहीं होगा। अच्छा, वो और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसका हल क्या? वो है तुख्म कासनी। कासनी के ना बीज होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी हम वज़न है जो पहले बताऊँगा। ये 50-50 ग्राम कर लें इसका पैमाना। तुख्म कासनी लेना है और इसमें गोखरू डालना है। गोखरू बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। खारखस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेबुलस, इंटरनेट के ऊपर ये ट्रेबुलस के नाम से वायरल है। ठीक है। ये मेल हेल्थ पर भी बड़ा काम करती है, गुर्दों की ताकत पर बड़ा काम करती है। और इंग्लिश नाम से लेंगे तो महंगी मिलेगी, मैं इसलिए देसी नाम बता रहा हूँ, गोखरू। ये पंसार से आपको मिल जाएगा? पंसार से मिल जाएगी, सस्ता। ये भी 50 ग्राम लें और इसमें गुले नीलोफर डालें 50 ग्राम। अच्छा। और ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन 50 ग्राम। इसकी फक्की बना लें। इसको, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम हो गई और इसमें 15 ग्राम कलमी शोरा और जौ खार डालनी है। ठीक है। वही दरदरी सी फक्की बना लें और इसको नीम गर्म पानी के साथ या अजवाइन के कावे के साथ लें। ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। चंद दिनों में पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी और गुर्दे ताकत में आना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आपके नाज़रीन आपको दुआएं देंगे। भाई थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे। और ये डिपेंड करता है आप हमारे देखने वालों के कमेंट्स के ऊपर। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो कि हकीम भाई, मुशर्रफ ज़ैदी भाई ने हमें बताई हैं उस पर अमल कीजिएगा, उसका रिजल्ट कैसा रहा वो भी बताइएगा। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ पॉडकास्ट की सेहत से रिलेटेड ये भी चलती रहेगी, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम इनको बाद में भी ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच मुशर्रफ भाई। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।